اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شوکت صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین ریاست اتر پردیش، محترم جناب عاصم وقار صاحب نیشنل سپوکس پرسن مجلس اتحاد المسلمین، سابقہ رکن اسمبلی ممبئی جناب وارث پٹھان صاحب، سابقہ میئر مجلس بلدیہ حیدرآباد جناب ماجد حسین صاحب، شہنشین بتشریف فرما محترم جناب معین الدین انور صاحب، دلدار غازی صاحب جو شہر صدر ہیں، عمر صاحب جو یوتھ کے صدر ہیں، ہمارے بھائی پون راؤ امبیڈکر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے، نعمان ندوی صاحب، ناصر ایڈوکیٹ صاحب، راشد صاحب، ساجد صاحب، شبیر صاحب، محترمہ ربا صدیقی صاحبہ صدر خواتین سیل، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت اور محترم علی صاحب جو ہمارے بڑے بھائی جناب عتیق احمد صاحب کے فرزند ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام نے مجھ سے قبل سید عاصم وقار، وارث پٹھان اور جناب شوکت صاحب کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ میں صرف آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں آپ کو اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین ضرور انشاءاللہ تعالی اس انتخابات میں حصہ بھی لے گی، اور جیسا کہ ہمارے صدر جناب شوکت صاحب نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے ویدھان سبھا کے 100 اسمبلی سیٹ پر چناؤ یا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہے، اور میں جناب شوکت صاحب کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ مختلف جو دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان تمام سے بات کریں، اور میں نے پہلے ہی جماعت نے اس بات کا فیصلہ لے لیا تھا کہ اگر کوئی ہم سے الائنس یا اتحاد یا گٹھ بندھن کرنے کے لیے تیار ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ مجلس کے ساتھ کون سی سیاسی پارٹی آئے گی یا نہیں آئے گی، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اس الیکشن میں لڑے گی، اور جو مجلس کے مخالفین یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کا موقف 5 سال پہلے جیسا تھا ویسا ہے، تو میں ان مخالفین مجلس کو بتانا چاہوں گا کہ 5 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے ایک سیاسی پارٹی کی زندگی میں۔ ہماری ذمہ داروں نے اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا، زمینی سطح پر سنگٹھن کو مضبوط کیا، اور پہلے سے زیادہ مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ اتر پردیش میں طاقتور موقف رکھتی ہے، اور یہ نظر آ جائے گا جیسے جیسے الیکشن کی تاریخ قریب آئے گی، ان تمام لوگوں کو زمینی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں، اور میں اپنی ہر تقریر میں اس بات کو کہتا ہوں، دہراتا ہوں کہ اتر پردیش میں مسلم اقلیت کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا ہے،
میں یہاں پر اتر پردیش میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ جتنے یہاں پر منچ پر، ڈائس پر، شینشین پر جو مجلس کے ذمہ دار بیٹھے ہیں وہ اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ کے درمیان میں آ کر تقاریر نہیں کر رہے۔ ہمارا یہاں پر آنا، ہمارا اس ودھان سبھا کے چناؤ میں الیکشن لڑنا، ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو ان کا حصہ ملے۔ ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے اور ہم کو اپنا حصہ حاصل کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین یہی چاہتی ہے کہ اتر پردیش میں مسلم اقلیت کی 19% آبادی ہے اور اس 19% آبادی کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں۔ لڑائی حصے داری کی ہے، لڑائی سمجھوتے کی نہیں ہے، لڑائی اپنے مفادات کو بیچنے کی نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کی لڑائی ہے۔ لڑائی مسلمانوں کے حق کی لڑائی ہے، لڑائی مسلم ووٹوں کو بیچنے کی نہیں ہے۔ جو برسوں سے مسلم ووٹ کو بیچ رہے ہیں، میں ان دلالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم مسلم ووٹ کو نہیں بیچ سکو گے۔ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، حصے داری کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اپنی لیڈرشپ کو بنانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں آج یہاں پر سیساماؤ کی ودھان سبھا کے ان تمام لوگوں سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اتر پردیش کی سیاست کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اتر پردیش کی سیاست میں ہر سماج نے اپنی ایک لیڈرشپ کو بنا لی۔ اگر یادو سماج ہے تو یادو سماج سماجوادی پارٹی سے پوری طریقے سے وابستہ ہو چکا ہے۔ یادو سماج کا اتر پردیش میں 9% کے قریب ان کی آبادی ہے۔ ملائم سنگھ یادو کو مکھیہ منتری بنا دیا، پھر اکھلیش یادو کو بنا دیا۔ آپ وہیں پر چلے جائیے، بہوجن سماج جاٹواؤں نے بہن مایاوتی کو اپنا نیتا بنایا اور ان کو مکھیہ منتری بنایا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب کبھی بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی ہے، اتر پردیش کے ہر تھانے میں کم سے کم 2 آفیسرز یادو سماج کے تقرر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب کبھی بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی تھی تو ٹھیکیدار میں اگر سب سے بڑا کام کسی کو ملتا تو یادو برادری کے لوگوں کو ملتا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آج بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں، مگر آج اتر پردیش کے اگر آپ پولیس اسٹیشن اور تھانوں میں جائیں گے تو کم سے کم 2 ٹھاکر آفیسر آپ کو مل جائیں گے، اس لیے کہ مکھیہ منتری تو بی جے پی کا ہے مگر راج ٹھاکروں کا ہے، نام یوگی ہے مگر دل سے ٹھاکر ہیں، اسی لیے تمام ٹھاکروں کا تقرر کرتے ہیں۔ اتر پردیش کی سیاست کی حقیقت یہ بھی ہے، اگر برہمن ہیں 6 یا 7% ہیں مگر متحد ہیں اور اپنے ووٹ کی اہمیت کو اور اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے سماج کی نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ اتر پردیش میں راجور ہے، اتر پردیش میں کرمی ہے، تو ماں اور بیٹی لڑ رہے ہیں کہ کرمی کا لیڈر کون ہے۔ اسی لیے انوپریا پٹیل کو نریندر مودی نے اپنا منتری بنایا۔ آگرہ کے اطراف میں فیروز آباد میں باگیل ہے تو باگیلوں نے باگیل کو اپنا نیتا بنایا، تو پردھان منتری نے باگیل صاحب کو گورنمنٹ آف انڈیا میں یونین منسٹر بنا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جاٹ ہیں تو جاٹوں نے طے کر لیا کہ اکھلیش سے الائنس کریں گے، اور جاٹ کتنے فیصد ہیں؟ کیا 19% ہے؟ نہیں ہے، مگر آج جاٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اکھلیش سے الائنس ہو گیا تو شاید ہمارا آدمی ڈپٹی چیف منسٹر بن جائے گا۔ ایسے تمام
ذات اور برادریوں کا نام لے سکتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے کھل کر کہہ رہا ہوں، مجھے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری فطرت میں یہ نہیں ہے کہ میں الفاظ چاپ کر اپنا پیغام دوں، بلکہ میں نے ہمیشہ سے صرف اللہ سے ڈر کر آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کیا، اور آج آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اتر پردیش کے مسلمان اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اتر پردیش کے مسلمان اپنی تعداد کے اوپر اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اتر پردیش کے مسلمان اگر تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اتر پردیش کے مسلمان اپنے بچے اور بچیوں کو پرائمری اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں، اتر پردیش کے مسلمان اس بات سے تکلیف میں ہے کہ صرف 4% کے قریب 3% بچے ہمارے گریجویٹ ہوتے ہیں، تو یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں، اگر تم کو شکایت ہے ناانصافی کی، اگر تم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کانپور میں تم نے تاریخ ساز CAA قانون کے خلاف احتجاج کیا، مگر ہمارے 3 مسلمان پولیس کی گولی سے مارے گئے، ہمارے گھروں پر آ کر پولیس نے ڈنڈوں سے ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے، بتاؤ اگر تمہارا کوئی نیتا ہوتا، تمہاری کوئی قیادت ہوتی، تو کیا اس طرح کا کوئی ظلم تم سے کر پاتا؟ ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہی کانپور کے گپتا صاحب گورکھپور کی پولیس نے ان کو مار دیا، گپتا صاحب کی موت ہو گئی۔ CAA کا قانون کے خلاف تم نے احتجاج کیا، پولیس فائرنگ میں 3 مسلمان مر گئے، بلکہ اسی سال افسر نامی میکینک کو کانپور میں اس کی دکان کے سامنے شراب میں دھت لوگوں نے اس کی دکان کے سامنے پیشاب کیا، تو افسر نے کہا مت پیشاب کرو، تو ظالموں نے افسر پر گاڑی چڑھا کر اس کو مار دیا۔ گپتا صاحب کا گورکھپور کی پولیس مارتی ہے، تو گپتا سے محبت اتنی ہے اکھلیش کو اور یوگی آدتیہ ناتھ کو کہ اکھلیش یوگی اور دونوں مل کر اکھلیش گپتا صاحب کے پریوار کے پاس جا کر ملتے ہیں، اور مل کر گپتا صاحب کی بیوہ کو 21 لاکھ کا چیک دیتے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ گپتا پریوار سے مل کر 51 لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور ایک سرکاری نوکری دیتے ہیں۔ بتاؤ کتنے گپتاؤں کا آبادی میں تناسب ہے، کتنے گپتاؤں کا ووٹر لسٹ میں نام ہے؟ تم 19% ہو مسلمانوں، تمہارے خون کی اہمیت نہیں ہے، یاد رکھو، تمہاری زندگیوں کی اہمیت نہیں ہے، تمہارے بچوں کے مستقبل کی اہمیت نہیں ہے، اور تم تھالی نہیں مارو گے، تم جوش اور جذبے کے ساتھ، ہوش کے ساتھ فیصلہ لوگے۔ اگر گپتا پولیس کی گولی سے یا پولیس کے ظلم سے مرا تو پھر CAA میں بھی مرنے والے تھے۔ کاش گنج میں الطاف مارا گیا، اناؤ میں فیصل مارا گیا، بتاؤ ان کی موت پر کون روئے گا؟ کون روئے گا ان کی موت پر؟ پیسے دینا تو دور کی بات، یہ سماجوادی ہو یا BJP ہو، BSP ہو، کانگریس ہو، یہ تمہارے مرنے والوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتے، آنسو بھی نہیں آتے ان کی آنکھ میں۔ گپتا مرتا ہے تو 21 لاکھ کا چیک اکھلیش دیتے ہیں، مکھیہ منتری 51 لاکھ کا چیک دیتے ہیں۔ بتاؤ کاش گنج کا الطاف جس کی موت کا ایک مذاق بنا دیا گیا، پولیس اسٹیشن میں پولیس کے لوگوں نے اس کو پھانسی دے کر مار دیا۔ اناؤ کا فیصل بچہ جو ترکاری بیچتا تھا 16 سال کا، کتنوں نے پیسے دیے؟ انسان کی زندگی
پیسوں سے نہیں تولی جا سکتی، مگر بتا رہا ہوں جب ایک انسان مرتا ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی جان کی قیمت ہے، اور جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی جان کی قیمت نہیں ہے۔ اتر پردیش میں پانی کی قیمت ہے، مگر مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے، مسلمانوں نے اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم مر جائیں، کٹ جائیں، برباد ہو جائیں، ایسے 100 الطاف مر جائیں، ایسے 100 افسر مر جائیں، مگر سیکولرزم کو زندہ رکھنا ہے۔ کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ آپ؟ یہ کون سی سوچ ہے آپ کی کہ مجلس الیکشن لڑتی ہے تو کہا جاتا ہے مجلس کے تعلق سے کہ ووٹ کاٹنے آئے؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن مجلس لڑی؟ اکھلیش اور بہوجن سماج پارٹی نے الائنس کیا، 75% مسلمانوں نے اتر پردیش کے ووٹ دیا، تب بھی سماجوادی اور بہوجن صرف 15 لوک سبھا کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکے۔ کانگریس کے راہل گاندھی امیٹھی سے ہار گئے، کیا اسد الدین اویسی وہاں پر گیا؟ نہیں گیا۔ تو پھر کس بنیاد پر؟ اور یہ دلی اور لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے دلالوں سے کہہ رہا ہوں، دلو یاد رکھو، جو تم بار بار مسلم ووٹ کہاں جائے گا، مسلم ووٹ کہاں جائے گا، تم کبھی نے پروگرام کیا کہ ہندو ووٹ کیوں جا رہا ہے بی جے پی کو؟ تم نے کبھی پوچھا کہ یادو کیوں ووٹ ڈال رہا ہے بی جے پی کو؟ تم نے کبھی کہا کہ ٹھاکر کیوں ڈال رہا ہے، برہمن کیوں ڈال رہا ہے، بنیا کیوں ڈال رہا ہے، پاسی کیوں ڈال رہا ہے، والمیکی کیوں ڈال رہا ہے، جیور کیوں ڈال رہا ہے، جاٹ کیوں ڈال رہا ہے؟ مگر ان تمام کو فکر ہے مسلمان کہاں جائے گا۔ کیا مسلمان تمہارا قیدی ہے؟ کیا آپ قیدی ہیں ان لوگوں کے؟ کیا اللہ نے آپ کو سوچنے کا سلیقہ نہیں دیا؟ کیا آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ تو پھر کریے فیصلہ اپنا، کھل کر کریے اپنا فیصلہ، ڈر کر مت کرو میرے بھائی، ڈر ڈر کر کتنی زندگی گزارو گے؟ موت ایک مرتبہ آئے گی ضرور، ایک مرتبہ موت آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر جو زندہ رہنا چاہتا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں تم کو زندہ رہنا ہے، 1,00,000 مرتبہ سے زیادہ زندہ رہنا ہے۔ موت آئے گی ضرور، مگر کیا تم رک جائیے ہاں ابھی سنو، ابھی خالی نعرے مار کے تم لوگ خوش ہوتے ہو، ووٹ بھی ڈالو۔ سنیے، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہر بار آ کر کہیں گے یہ جیتے گا وہ ہارے گا، ارے کہ ہم ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں کسی کی جیت اور ہار کا؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے یہاں پر ہمارے بڑے بھائی عتیق صاحب کی، ہماری بہن ان کی بیگم جب وہ اپنے شوہر کا خط پڑھ کر سنا رہی تھی تو ان کی آواز میں جذباتی ہو گئی ہماری بہن۔ عتیق احمد جیل میں ہے، اعظم خان جیل میں ہے۔ میں نے آج سے 3 دن پہلے پارلیمنٹ کی تقریر اٹھا کر دیکھ لو کہ جب نریندر مودی کی سرکار نے سی بی آئی، ای ڈی، سینٹرل ویجیلنس کمشنر کے ڈائریکٹرز کی میعاد میں اضافہ کیا تو اسد الدین اویسی نے آپ تمام کی طرف سے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں اس بات کا مطالبہ کیا، یہ سی بی آئی کس کام کی ہے؟ جب بابری مسجد کے کرمنل ٹرائل کا فیصلہ آیا، جن ملزموں کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، تو کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کوئی بھی ملزم نہیں ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا سی بی آئی نے اپیل کیوں نہیں کی؟ کس نے توڑا بابری مسجد کو؟
کوئی سماجوادی کا بول سکا؟ کیا کوئی بی ایس پی کا بول سکا؟ کیا کوئی کانگریس کا بول سکا؟ میں پوچھا جا کر ان لوگوں سے کہ بتاؤ تم نے بات کیوں نہیں اٹھائی؟ تو نظریں جھکا لیے. میں سمجھ گیا کیونکہ مسجد میری شہید ہوئی تھی، ان کی نہیں ہوئی تھی. میری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، مگر مسجد تو شہید کرنے والوں نے شہید کیا، مگر انہوں نے ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا. تم نے اپنے ظالم ہاتھوں سے ایک مبارک جگہ کو اس کو شہید کیا، مگر ہندوستان کو تم نے ہلا دیا، رول آف لا کو ہلا دیا. سپریم کورٹ نے انگریزی میں کہا تھا اپنے ججمنٹ میں، ڈیمولیشن آف بابری مسجد از این ایگریریس ایکٹ آف کرمنل ایکٹ کہا تھا. آپ کوئی نہیں بولتے. ہم نے پوچھا پارلیمنٹ میں، میں نے پوچھا کہ اعظم خان کے اوپر مقدمہ کون سا ہے، سی بی آئی کا یا جو بھی پولیس نے مقدمہ عائد کیا، کہ اعظم خان جو منتری تھے انہوں نے لوگوں کا تقرر کیا، نوکری دی، ان کو جیل میں ڈال دیا. تو کیا اکھلیش یادو خاموش بیٹھے تھے 5 سال، کچھ نہیں کیا؟ ایک منسٹر ہے اعظم خان تھے، لوگوں کو نوکری دی، اس کے اوپر کیس بک ہو گیا. تو کیا اکھلیش یادو کچھ نہیں کیے؟ اتنا بڑا بڑا روڈ بنائے، ہر کام بولتے میں نے کیا. تو پھر اعظم نے کیا کیا تھا؟ اعظم خان جیل میں ہے اور اکھلیش یادو باہر کیسے؟ بتاؤ. تو معلوم ہوا کہ سی بی آئی، نریندر مودی کی سی بی آئی صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اکھلیش کے خلاف نہیں استعمال ہوتی. میں جانتا ہوں کہ میری اس جملے کے بعد، میرے اس تقریر کے بعد سماجوادی کے لوگ بڑے تڑپیں گے، رات میں نیند نہیں آئے گی. جواب دو میری اس بات کا تم لوگ. اعظم خان جیل میں کیوں ہے بتاؤ؟ کیوں جیل میں اعظم خان؟ بکری چوری، بھینس چوری. یہ دن آ گیا ہم لوگوں کو، جو لوگ اپنے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تو بکری کا، بھینس کو ذبح کر دیتے، اس پر الزام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوتی ہے طاقت آپ کی کہ پارلیمنٹ میں صرف 2 مجلس کے ایم پی ہیں، میں اور امتیاز جلیل. مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں میں تاثیر دی، اللہ نے ہمارے دماغ کو کھلا رکھا، اللہ نے ہم کو مروب نہیں کیا ان ظالم حکومتوں سے. ہم بے خوف ہو کر مسائل کو بیان کرتے ہیں. یہی کام آپ کو اتر پردیش میں کرنا ہے. مکھیہ منتری کون بنے گا اس کی فکر نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کا لیڈر کون بنے گا، ہم بنائیں گے مسلمانوں کا لیڈر انشاءاللہ. جب ہر سماج کا لیڈر ہے تو مسلم سماج کا لیڈر کیوں نہیں ہوگا؟ ہر سماج کا نیتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ عاصم وقار نے کہا کہ ڈپٹی چیف منسٹر، بولو اکھلیش تم مسلمان کو ڈپٹی چیف منسٹر بناؤ گے ڈپٹی چیف منسٹر؟ اگر تم کو ستا ملتی ہے تو کیا تم ڈپٹی سی ایم بناؤ گے؟ نہیں بناؤ گے. کس کو بنائیں گے؟ جاٹ کو بنائیں گے. کس کو بنائیں گے؟ جاٹ کو بنائیں گے. یہ طے ہو گیا. مگر مسلمان 19% میں اس سے کہیں گے کہ تم ابھی رک جاؤ، بی جے پی کو ہرانا ہے. ارے کیا بی جے پی کو ہم نہیں ہرا سکتے؟ کیا سیسا ماؤ سے مجلس کا امیدوار کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا انشاءاللہ تعالی؟ کیا ہم بی جے پی کو نہیں روک سکتے؟ CAA کا قانون اگر آج بھارت میں رکا ہوا ہے، امت شاہ اور مودی پریشان ہے CAA قانون پر، تو بھارت کے مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. یہ ان سیاسی پارٹیوں نے کیا کیا؟ سماجوادی نے، کانگریس نے، ہم نے اپنا خون بہایا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچے کا ہاتھ کٹ گیا.
جامع ملیہ میں بچے کی آنکھ چلے گئی، لاٹھیاں برسانا پڑا، دلی کے فسادات میں ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا، 19 مساجد کو نقصان یا جلا دیا گیا۔ ارے تمہارا کیا نقصان ہوا؟ ہم نے احتجاج کیا، جمہوری طریقے سے احتجاج کیا تو مودی اور امت شاہ ڈر گئے۔ جب تم ڈر کو نکالو گے اپنے دلوں سے اتر پردیش کے مسلمانوں، تمہاری قیادت اسی دن بن جائے گی۔ تم جنگ سے پہلے اتر پردیش کے مسلمانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، تم جنگ سے پہلے نتیجے کی فکر مت کرو۔ 60-65 سال ہو چکے ہیں، تم نے کیا حاصل کیا بتاؤ؟ 19% کی آبادی، 28% اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ہیں۔ عتیق احمد کے بھی اولاد ہیں، بڑا بیٹا غائب ہے، ایک بہن ہماری تکلیف سے اپنے شوہر کی خط کو پڑھ رہی ہے۔ گجرات کی جیل میں عتیق احمد کو رکھ دیا گیا۔ ہم احمد آباد گیا، میں ملنا چاہتا تھا عتیق صاحب سے، تو گجرات کی سرکار نے، بی جے پی نے کہا کہ اویسی نہیں مل سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ناانصافی کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یاد رکھو، شیطان ہر نیک کام کرنے سے پہلے انسان کو ڈراتا ہے۔ شیطان اور نفس ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ مت کر یہ نیک کام، آپ سوچ لو، اگر آپ صبح اٹھیں گے کہ میں نیک کام کروں گا، شیطان بولے گا یہ کرے گا تو پیسوں کا خرچہ ہوگا۔ تم نیک کام کرو گے تو نفس بولے گا ارے بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش کے خاص طور سے غیور مسلم نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری لڑائی ہے۔ میں اپنی لڑائی لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری جوانی کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب میں نہیں رہوں گا، میں قبر میں رہوں گا، تم جوش میں رہو، تمہارا راج رہے، تمہاری قیادت رہے، تمہاری آواز رہے، تمہاری عزت بحال ہو جائے۔ نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری ہے۔ اگر آج مجلس لڑ رہی ہے تو یہ نوجوانوں کو ان کے روشن مستقبل کے لیے، نوجوانوں کا روشن مستقبل ہو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موبلٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ اتنا کماتا تھا تو بیٹا باپ سے زیادہ آمدنی ہے، اگر باپ اتنا پڑھا تھا یا ماں اتنی پڑھی تھی تو بیٹا اور بیٹی اپنے ماں اور باپ سے زیادہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم، اتر پردیش کے مسلمانوں، بھارت میں دلتوں کا، ہمارے ہندو بھائیوں کا، عیسائی بھائیوں کا، سکھ بھائیوں کا، اگر ان کے والد مثال کے طور پر سال میں اگر 5 لاکھ کماتے تھے تو ان کا بیٹا ان کے والد سے، ان کے پتا جی سے زیادہ کماتا ہے۔ اگر ان کے والد انٹر پاس تھے، 12ویں پاس تھے، تو بیٹا گریجویٹ ہے۔ کون سی قوم ہے، کون سی قوم ہے جو اپنے باپ سے بھی زیادہ نہیں بڑھ سکی؟ تو مسلمان ہے۔ یہ ڈیٹا ہے، اس کا ریکارڈ ہے مسلمانوں۔ میں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے تو آؤ بیٹھو، تم 5 منٹ میرے اعداد و شمار کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ یہ انٹر جنریشن موبلٹی مسلمانوں میں کم ہو گئی، تعلیم کے میدان میں، آمدنی کے میدان میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے ضرور ہراؤ، مگر تم مر کر کیسے ہراؤ گے بی جے پی کو؟ تم زندہ رہے گے تو بی جے پی کو ہراؤ گے نا۔ تم ہمیشہ اپنی تمام خوابوں کو،
اپنی امیدوں کو، اپنے بچوں کے روزگار کو، اپنے بچوں کے تعلیم کو تم اس کو خبر بنا دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو، کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے لوگ کہ مسلمان کو صرف ڈراؤ بی جے پی سے۔ بتاؤ کانپور کے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرتے یا مودی سے ڈرتے؟ بتاؤ۔ تم یوگی سے ڈرتے یا اللہ سے ڈرتے؟ بتاؤ۔ تم کیا اکیلیش سے محبت کرتے یا اللہ سے محبت کرتے؟ بتاؤ۔ تو پھر محبت اور ڈر جب تم کھل کر کہہ رہے ہو تو کرو محبت رب العالمین سے جو ہمارے مقدروں کا فیصلہ کرنے والا۔ اور یاد رکھو، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی۔ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، قدرت تمہارے قدموں میں لا کر کامیابی کو رکھ دے گی۔ کب تک تم قدم بڑھاؤ گے ان ظالموں کی طرف جن کو تم نے ستہ دی، اقتدار دیا؟ بتاؤ مسلمانوں کو کیا ملا؟ خیرات ملی، خیرات ملی مسلمانوں کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سیاست ہے، اور سیاست میں آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت کو جاننا پڑے گا۔ ڈر کی بنیاد پر ووٹ مت دو، ڈر کی بنیاد پر ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ آج اگر بھارت میں بی جے پی کے پاس 300 سے زیادہ ایم پی ہیں تو آپ کو معلوم کہ صرف بھارت کے 6% مسلمانوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا، باقی کے تمام نے اویسی کو نہیں دیا، ان لوگوں کو ووٹ دیا، ان لوگوں کو ووٹ دیا۔ تب بھی تمہارے ووٹ بی جے پی کے خلاف پڑے، مگر کون جیت رہا ہے؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں چراغ جلاؤ، پہلے اپنے گھر کو آباد کرو، اپنی ایک سیاسی قوت کو پیدا کرو، اپنی ایک قیادت کو بناؤ۔ یہ ان باتوں پر آپ کو غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے مجلس کا امیدوار ہوگا۔ کتنے مرتبہ یہاں ویدھان سبھا کے اس اسمبلی حلقے کی عوام نے سولنکی پریوار کے کتنے 4 لوگوں کے ملے بنایا؟ کتنے بار؟ کیا ملا؟ کیا ملا؟ اب بھی آ کے بولیں گے اویسی کی بات میں مت آؤ، بی جے پی آ جائے گی۔ آپ یہ بات سنیے، ہم بچپن میں سنتے تھے ہمارے گھر میں کہ سو جاؤ ورنہ شیر آ جائے گا۔ اب یہ کب تک کہانی سناؤ گے ہم کو سولنکی؟ شیر آ چکا ہے، جاگ چکا ہے، یہ تمام شیر بن چکے ہیں۔ بی جے پی کا ڈر کسی اور کو دکھاؤ۔ 7 سال سے مودی پردھان منتری ہے اور اکھلیش کی کیبنٹ کا سب سے بڑا مسلم منتری جیل میں ہے، اور اکھلیش کو مودی کچھ نہیں کرتے۔ کون بی ٹیم ہے؟ اب کون ملا ہوا ہے؟ سرکار تمہاری تھی، تم نے بہت سے کام کیے، تم نے دودھ بھی گھر لے کر چلے گئے، ملائی بھی کھا لیے، دہی بھی کھا لیے، سب کو کھا لیا تم نے، مگر جیل میں اعظم ہے اور کوئی سی بی آئی انکوائری ان پر نہیں ہے۔ مودی جی، آپ کا اکھلیش کا کیا رشتہ ہے؟ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مودی اور اعظم کا رشتہ بڑا دور کا نہیں ہے، مگر اکھلیش سے اتنی محبت کیوں ہے مودی جی؟ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو ووٹ کاٹنے آ رہے ہیں۔ ملائم سنگھ یادو 2019 میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر مودی کی موجودگی میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ اس دیش کے پردھان منتری بن جاؤ، میں تم کو آشیرواد دے رہا ہوں۔ ملائم سنگھ بولیں گے
تو بڑا کام اور ویسی غریب مسلمانوں کی حق کی بات کرے گا، ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ آپ کے گھر میں شادی ہے، مودی آتے ہیں، مگر ہم مسلمان کو نیتا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کا دوہرا چہرہ آپ کو دیکھنا ہے۔ کوئی الائنس کرے یا نہ کرے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ میں ایک دیوانہ ہوں، میں من چلا ہوں، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرتا ہوں۔ مجھے کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، یہ تمام نام نہاد پارٹیاں کیا کریں گی؟ آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنے عزم کو بلند رکھو، اور یہ غیر یقینی کیفیت اپنے دماغ میں آنے مت دیجئے۔ یہ آپ کل تک کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج مجلس آپ کے درمیان میں کیا کیا؟ یہاں کے سماجوادی کے ودھائک نے کچھ کام نہیں، کیا جیتتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں اور بی جے پی آ جائے گی۔ ارے کیا تو مجھ سے بڑا مسلمان ہے؟ ہاں، ہم سے بڑا ہو گیا تو؟ مسلمان کا نام لیتے ہیں اور جب CAA کا پروٹیسٹ چلتا ہے تو غائب۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔ اور رہا سوال بی جے پی کی حکومت کا، تو بابا یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یوگی اور بابا، ہم نے اتر پردیش میں یہ وکاس کیا، وہ کیا۔ ذرا یہ تو بتا دو آپ کہ نیتی آیوگ کی رپورٹ آئی، دلی کی نیتی آیوگ جو مودی کے ماتحت آتی ہے، بھارت سرکار کی، اس نے یہ کہا کہ جو آبادی کا حصہ غذا سے، نیوٹریشن سے محروم ہے، اتر پردیش میں جو لوگ نیوٹریشن سے محروم ہیں وہ 44.47% ہے، 44% لوگ غذائیات سے محروم ہیں، نیوٹریشن سے محروم ہیں، اور کانپور 41% ہے۔ بابا کون سا وکاس کیے آپ؟ یہ نیتی آیوگ کی رپورٹ ہے۔ اور پھر جہاں پر 6 بچے جن کو اسکول نہیں گئے، اس کا نمبر اتر پردیش میں 37%۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر میدان میں اتر پردیش بی جے پی نے صرف یہی کیا، ہندو مسلم کیا۔ بی جے پی نے نفرت پیدا کی مسلمانوں کے تعلق سے، بی جے پی نے ان لوگوں کو عہدے دیے، ان لوگوں کو عزت دی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کچھ کہا یا فیصلہ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، مگر یوگی آدتیہ ناتھ اور مودی کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ گیس کا سلنڈر 14 kg کا 1600-1500 روپے میں بکتا ہے، مگر بابا کو اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں کی میں بے روزگاری کا اضافہ ہو گیا، جو 20 اور 24 سال کے بچے ان کی بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا۔ بی جے پی کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور ابھی شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ کانپور دیہات رسول آباد پولیس اسٹیشن میں ایک 80 سال کے بزرگ محمد رفیق کو
पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया, और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे। याद रखो, हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे। वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कानपुर में हुआ था ना। हम याद रखेंगे, वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लट लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है, गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लट से मार रहे हैं। बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हैं हीरो बनता है, तुझे हीरो बनाऊंगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े लोग उड़ जाते हैं। मौत आएगी इंशाअल्लाह ताला, मुझे भी आएगी, मगर मैं वादा कर रहा हूं कि अल्लाह जिंदगी की जितनी मोहलत दिया, मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हक के लिए और जालिमों से पंजा आजमाई करने के लिए उस वक्त को लगाऊंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा। असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के कोने कोने में जाता रहेगा। अगर आज अतीक जेल में है तो अतीक की जबान में ओवैसी बोलता रहेगा। अगर आज आजम जेल में है तो आजम की तकलीफ को ओवैसी बयान करेगा। इन हमारे भाई लोग जो कमजोर हैं, मजलूम हैं, उनको हिम्मत दिलाना है, हौसला दिलाना है, हिस्सा लेना है। हिस्सेदारी के लिए याद रखो, 19% मुसलमान है। हमारा हिस्सा क्या होगा? जब हिस्सा मिलेगा तब इंसाफ होगा। ये ऐसा मामला नहीं है कि तुम हमको वोट हासिल कर लो और वोट हासिल करने के बाद मुसलमानों को चपरासी से बदतरीन उनसे सलूक करो। अब चपरासी की बात नहीं होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी और हम हिस्सा लेकर रहेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात बिल्कुल सही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए।
مسلمانوں کا انشاءاللہ تعالی مجلس کے اگر 15-20 MLA کامیاب ہوں گے، سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، حالات بدلیں گے میرے بھائی۔ متحد رہیے، مجلس کو کامیاب کریے، یہ کامیابی آپ کی کامیابی ہے، یہ لڑائی آپ کی حصہ داری کی لڑائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔